وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہیں بتلائیں ایسے شخص کے بارے میں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے بدن کے ریزے ہو جائیں گے کہ تم ایک نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ یا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑھا ہوا ہے یا اسے کوئی پاگل پن ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ عذاب میں ہیں اور بڑی گمراہی میں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے ان استہزاء اور مذاق کا ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ پچھلی آیات سے بات معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن بھی ہوگا اور قیامت کے دن کی جزا سزا بھی ہوگی، یعنی نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے اور برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کی سزا بھی ملے گی، اور سزا بھی بڑی دردناک ہوگی، معمولی سزا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کی کفریہ باتوں کو ذکر کرتے فرماتے ہیں قال الذین کفروا هل ندلکم، یعنی کافر لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے اور جمع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اور ہنستے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے گویا کہ وہ آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ آؤ چلو محمد کے پاس چلتے ہیں وہ تمہیں بتلاتا ہے، وہ کہتے ایک آدمی ہے۔ آدمی جب کسی کو کمتر دکھانا مقصود ہوتا ہے اور کسی کو حقیر ترین دکھانا مقصود ہوتا ہے تو آدمی ایسی بات کرتا ہے، ایک آدمی ایسا کہہ رہا ہے، ایک آدمی وہ کام کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی میری نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک معمولی سا انسان۔ تو ایسے ہی کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ایک آدمی کو وہ کیا کرتا ہے، ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کہ وہ تمہیں یہ کہتا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ جب تمہارے بدن کے ریزے ہو جائیں گے کہ تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، ایسی بات بتلا رہا ہے۔ گویا کہ ان کی نظر میں دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا یا دوبارہ وجود میں آنا ناممکن تھا۔ ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ جب ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہمارے جسم کی ہڈیاں میں بھی مٹی مل جائیں گی، اذا كنا ترابا وعظاما انا لفی خلق جدید، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ تو وہی کہا کرتے تھے کہ انکم لفی خلق جدید، یہ آدمی کہتا ہے کہ تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ افترى علی اللہ کذبا، یا تو اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھا ہے یا اس کو کوئی پاگل پن ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ باتیں سمجھاتے ہیں آ کر کے تو یہ دو وجہ سے ہے، یا تو یہ ہے کہ اس نے جھوٹ گڑھا ہوا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اس نے اپنی طرف سے باتیں بنا رکھی ہیں، اور یا تو یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ اثر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بہکی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو خیر یہ وہ جملے ہوا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے، اور یہی وہ باتیں ہوا کرتی تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں بھی ہوا کرتی تھی، آپ کو رنج بھی ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ اِنَّا نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں کی وجہ سے بڑا رنج ہوتا ہے جو یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن آپ اتنا جان لیجئے کہ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں حقیقت میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، لہذا آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوئیے۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں آپ کے لیے ان مذاق اڑانے والوں کے واسطے، یعنی جو بھی آپ کے لیے مذاق اڑاتے ہیں آپ کیا کیجئے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ فاعبد ربک
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے، نماز پڑھیے، عبادت کرتے رہیے، اپنے رب کو پکارتے رہیے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ رہی بات ان کے ہنسی مذاق اڑانے کی تو اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ چنانچہ آج دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، جو لوگ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جملے کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کو پاگل پن ہے، یا نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، یا اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے، ان کو آج کوئی بھی اچھے نام سے یاد نہیں کرتا ہے۔ اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کے ماننے والے آج لاکھوں میں نہیں اربوں خربوں میں ہیں۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملی۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر جانا کرتے تھے کہ یہ معمولی انسان ہیں، ان کو یاد کرنے والا آج دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آج بھی ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ بلکہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، دنیا ہی اس وقت تک باقی رہے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی چلے جائیں گے تو اسی دن اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم بھی فرما دیں گے۔ تو فرماتے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ بڑے عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں ہوں گے، یعنی بڑی گمراہی بھی ہے اور بڑا عذاب بھی ان کے واسطے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو دعوت دیتے ہیں غور و فکر کرنے کی۔ کیا انہوں نے اپنے آس پاس کی چیزوں کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے آسمانوں کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے زمینوں کو نہیں دیکھا؟ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے منظر جو ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کے اوپر دلیل ہیں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہ کھل کر کے بتا رہی ہیں کہ جب اتنی بڑی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کر کے رکھا ہوا ہے تو ایک معمولی سا انسان پیدا کرنا کون سی مشکل کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، کیا وہ ان کے جیسے لوگوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا تمہارے جیسے معمولی انسانوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ ضرور قادر ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، وہ تو زبردست پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی یہ بھی جانتا ہے۔ میں نے پیچھے بھی بتایا کہ کس کی مٹی کہاں جا کر کے شامل ہوئی ہے، بدن کا کون سا حصہ کہاں جا کر کے بیٹھا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جب آدمی سب مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ایک جگہ پر، آپ جانتے ہیں قبرستان میں ایک جگہ پر کئی سارے لوگ دفن ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے وہاں پر کوئی دفن ہوا ہوگا، اب وہ اس کی ہڈیاں گل گئی، مٹی مل گئی، اب اسی جگہ پر دوسرا دفن ہو گیا، پھر کچھ دن کے بعد دوسری جگہ پر دوسرا دفن۔ تو ایک قبر سے شاید تقریباً 70 افراد کے بارے میں آتا ہے کہ 70 افراد کے قریب نکلیں گے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے جسم کا کچھ حصہ دوسرے والے کے جسم میں لگ جائے، اس کے جسم کا کچھ حصہ ان کے جسم میں لگ جائے، کچھ بھی تبدیلی نہیں۔ خلاق العلیم ہے، وہ پیدا بھی کرنے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ اگر ایک قبر میں 1000 لوگوں کو بھی دفن کر دیا جائے، پھر بھی جب اس کو پیدا کرنا ہوگا تو اس کے ہر آدمی کے بدن میں اسی مٹی کو شامل کرے گا جو اس کے بدن سے نکل کر کے گئی ہے، یعنی جو حصہ بدن کا، گوشت کا یا کھال کا یا ہڈی کا مٹی میں بنا ہے تو وہی حصہ اسی انسان کے بدن میں لگے گا، دوسرے انسان کے بدن میں نہیں لگے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرنا ہوگا وہ ایک جھٹکے میں پیدا کرے گا، ایک سیکنڈ میں پیدا کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کو دوبارہ لوگوں کو زندہ کرنا ہوگا، ساری دنیا مر چکی ہوگی، ایک بھی انسان، ایک بھی حیوان، ایک بھی مخلوق دنیا میں موجود نہیں ہوگی، یہاں تک کہ خود اسرائیل کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو لے کے جائیں گے، پھر برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد فرشتے بچیں گے۔ فرشتوں کے جب بچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسرائیل سے پوچھیں گے کون کون لوگ بچے ہیں، تو اسرائیل بتائیں گے کہ فلاں فرشتے بچے ہیں اور آپ ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی اور میں بچا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہہ دو عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو مار دو،
عرش کے اٹھانے والے فرشتے مر جائیں گے، آپ کون بچا گئے؟ جبرائیل بچے ہیں، میکائیل بچے ہیں، اسرافیل بچے ہیں، میں ہوں اور آپ ہیں، لیکن آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جبرائیل کو بھی مار دو، اسرافیل کو بھی مار دو، اور جو ہے میکائیل کو بھی مار دو، وہ بھی سب چلے جائیں گے۔ اب صرف دو لوگ بچیں گے، ایک اللہ کی ذات بچے گی جس کو کبھی موت نہیں آنی ہے، اور ایک اسرائیل بچیں گے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ اسرائیل سے کہیں گے اپنی روح نکالو، کیونکہ میں نے یہ طے کر رکھا ہے کل من علیہا فان، جو بھی اس کائنات میں آیا اس کو مرنا ہے ایک بار۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل سے کہیں گے اپنی بھی روح نکالو۔ اسرائیل اب چیخیں گے، چلائیں گے، اور جو ہے خوف کے مارے ان کے حال بے حال ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا، کہ ایسی چیخ نکالیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس وقت انسان زندہ بھی ہوتے تو ان کی چیخ کی وجہ سے مر جاتے، اتنی دردناک چیخ نکالیں گے، لیکن وہ اپنی بھی روح نکالیں گے اور اپنی بھی روح کو قبض کریں گے۔ پوری کائنات ختم ہو چکی ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی اور اعلان کر رہی ہوگی لمن الملک اليوم، آج کہاں ہے بادشاہ، آج کہاں ہے حکمراں، آج کہاں گئے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، آئے سامنے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی حکومت ہے جو اکیلا بھی ہے اور سب پر غالب بھی ہے، سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ساری کائنات جب مر جائے گی، اب اللہ تعالیٰ کو جب دوبارہ پیدا کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے۔ وہ بارش جب برسے گی تو حدیث میں آتا ہے انسانوں کے جسم مٹی سے ایسے اگ جائیں گے جیسے بارش ہونے کے بعد آپ کی مٹی میں گھاس اگاتی ہے، سبزہ نکلتا ہے، ہریالی نکل کے آ جاتی ہے، ایسی سارے انسانوں کے جسم اگ کر تیار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے سور پھونکو۔ اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ انسانوں کی تمام انسانوں کی روحیں اس سور میں رکھ لیں گے۔ روحوں کا جو بھی ہوگا، جو بھی شکل ہوگی، وہ روحوں کو اسرافیل علیہ السلام اس سور میں رکھ لیں گے، اور سور میں رکھنے کے بعد اس کو پھونک ماریں گے تو تمام روحیں اڑ اڑ کر کے سب جا کر کے اپنے اپنے بدن میں داخل ہو جائیں گے۔ ہر انسان کی روح اس کے بدن میں داخل ہو جائے گی، کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہی میں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا وهو الخلاق العلیم، اللہ تو ضرور پیدا کرے گا کیونکہ وہ زبردست پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمینوں کو نہیں دیکھا، اپنے آس پاس کی چیزوں کو نہیں دیکھا؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان کے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں جس کی وجہ سے یہ سب ہلاک ہو کر کے ختم ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر ایسے بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کی قدرت پر دلیل پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔